بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی صاحب، یہ مکافات عمل درست ہے یا نہیں ہے؟ آج کل بہت زیادہ یہ بات پھیلی ہوئی ہے کہ عامر لیاقت اور جنید جمشید کا کوئی سلسلہ تھا، تو کیا یہ مکافات عمل ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کو ہم بڑی تفصیل سے ڈیٹیل سے آج بات کریں گے انشاءاللہ۔ تو ایک جملہ بڑا مشہور ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، بہت ہی مشہور جملہ ہے۔ اسی طرح اور بھی لوگ کہتے ہیں، سیانے کہتے ہیں، بزرگ کہتے ہیں کہ جیسا بیج بوتو گے بوجو گے، یا جیسی فصل آپ بوؤ گے اسی طرح کی کاٹو گے۔ تو اس طرح کی بات آتی ہے۔ تو یہ بات کہاں پہ صحیح ہے، کہاں غلط ہے، اس کو بڑا ڈیٹیل سے ہم ایکسپلین کرتے ہیں آج انشاءاللہ العظیم۔ عامر لیاقت کا تو یوں ہے نا کہ جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی قبروں کو منور فرمائے، وہ تو اللہ کے راستے میں شہید ہوئے۔ تو ایسا ہوا کہ ایک دن جنید جمشید علیہ الرحمہ نے جو ہے وہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نہ دل خواستہ نہ چاہتے ہوئے ایک بات فرما دی تھی۔ اس کے بعد پورے دنیا میں، پورے پاکستان میں بہت زیادہ شوشہ اٹھا، اعتراضات کیے گئے۔ تو عامر لیاقت نے چینل کے اوپر ہی یہ کہا کہ جو عائشہ کا نہ ہوا وہ نعوذ باللہ نعوذ فاحشہ سے ہوا، یہ الفاظ اس نے کہے تھے۔ یہ میں نے ویڈیو آج بھی دیکھی ہے۔ یہ اب اس پر جو ہے نا جنید جمشید علیہ الرحمہ نے صبر کیا، اور اس پر انہوں نے ٹویٹر پہ اپنا ٹویٹ یہ کیا کہ مجھے، میری ماں کو، میرے خاندان اور بچوں کو بہت تکلیف دی ہے عامر لیاقت نے۔ تو آج جو عامر لیاقت کا یہ حال ہے، یا وہ پاکستان چھوڑنے پہ مجبور ہو گیا اور کنگلا بھی ہو گیا، دیوالیہ ہو گیا، کیا یہ مکافات عمل ہے؟ دیکھیں، تین چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے گناہ کی سزا، ایک ہوتا ہے اچھے عمل کا ثواب، اور ایک ہوتا ہے کہ جی نعوذ باللہ کسی عورت نے بدکاری کی اور یہ کہا جائے کہ اس کا باپ زانی تھا اس لیے بدلہ لیا جائے۔ یہ تین چیزیں ہیں۔ تو دیکھیں، گناہ کا بدلہ اس دنیا میں اور آخرت میں مل سکتا ہے۔ باپ کا نافرمان دنیا میں سزا لے سکتا ہے اور آخرت میں بھی ملے گی۔ اور اسی طرح جو ہے وہ نماز چھوٹنے سے دکان میں آگ لگ گئی، یوں بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ اسی کے ساتھ ہے جس نے نماز چھوڑی ہے، اور نماز چھوڑنے کا جو گناہ ہے وہ آخرت میں ملے گا۔ لیکن یہ جو تیسری چیز ہے اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں۔ تو یہ آیا مکافات عمل ہے؟ یعنی جنید جمشید کو سوشل میڈیا پہ اتنا برا کہنا اور اس کی وجہ سے آج کنگلا ہو جانا، یہ مکافات عمل بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے؟ اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ اوپر سے ہم دیکھیں کہ جنید جمشید علیہ الرحمہ جہاز سے گرے، پورا جہاز گرا اور آگ لگ گئی پورے جسم کو، حالانکہ وہ تبلیغ میں نکلے ہوئے تھے، اللہ کے راستے میں تھے۔ کیا یہ بھی مکافات عمل ہو سکتا ہے؟ عجیب باتیں ہیں یہ۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو جو کربلا میں شہید کیا گیا، کیا یہ بھی مکافات عمل ہو سکتا ہے؟ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گھر میں تشریف فرماتے، انہوں نے یہ پیشن گوئی کی تھی کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کیا جائے گا۔ مسند امام احمد کی یہ تفصیل سے حدیث ہے جس کا میں مختصر کرتا ہوں۔ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں موجود تھی، نبی علیہ السلام آئے، آپ نے فرمایا کہ دروازہ بند کر دو اور میرے پاس کوئی نہ آئے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر جو ہے وہ چھلانگ لگا کے کمرے میں داخل ہو گئے اور آپ علیہ السلام کے کندھے پر مبارک پر چڑھ گئے۔ تو وہ فرشتہ، بارش کا فرشتہ تھا، اس نے کہا آپ اس سے محبت کرتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہاں میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ تو اس فرشتے نے کہا کہ اس کو لوگ قتل کر دیں گے، آپ کی امت کے لوگ قتل کر دیں گے، اور فرمایا کہ میں آپ کو وہ مٹی دکھا سکتا ہوں جس مٹی میں یہ کاٹیں گے، یعنی قتل کریں گے، جس میں یعنی جس زمین پہ۔ تو فرشتے نے ایسے تعلیم ماری اور مٹی دکھائی، سرخ مٹی۔ تو پھر انس رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راویوں فرماتے ہیں کہ ہم سنتے تھے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کربلا میں قتل کیے جائیں گے، شہید کیے جائیں گے، کیونکہ کربلا کی مٹی، سرخ مٹی مشہور تھی، اور ایسا ہی ہوا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کو کربلا میں شہید کیا گیا۔ کیا یہ مکافات عمل ہے؟ اتنی بڑی ہستی جو کہ جنت کے سرداروں کے میں سے ایک ہستی ہیں، تو یہ مکافات عمل ہے؟ ایک اور کام ہوتا ہے، ہمارے ذہن بھی آتا ہے کہ ایک آدمی نیک آدمی ہے، نمازی پرہیزی آدمی ہے، کینسر ہو گیا، تو ہم بھی سوچتے ہیں یار اس نے کون سا ایسا برا عمل کیا ہوگا کہ آج اس کا یہ حال ہے۔ اور اسی طرح ہم اس کو دیکھتے ہیں قرآن عظیم میں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 میں ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہیں ضرور تھوڑے خوف سے آزمائیں گے، وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور بھوک بھی ہوگی، کھانے میں کم ملے گا، اور
جو ہے وہ مال کم ہوگا، والانفس بچے نہیں ہوں گے، والثمرات کھانے کو پھل نہیں ملیں گے۔ بعض دفعہ ایسے ہوگا، ہمیشہ ایسے نہیں ہوتا۔ وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ آگے فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، جن لوگوں کو مصیبت پہنچے وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم بھی اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ پھر آگے بڑی عجیب بات فرمائی اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں ہیں۔ تو نیک آدمی پر تکلیف یہ تو اس کے درجات بلند کرنے کے لیے ہے، قرآن سے ثابت ہیں، اور انہی پر فرشتے جو ہے وہ رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ سجدہ میں ارشاد فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، ہم آخرت کے عذاب سے چھوٹا عذاب دنیا میں ان کو چکھا دیں گے لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ یہ ہماری طرف کیا کریں، لوٹیں، مسجد میں آئیں، نیک بنیں، نماز پڑھیں۔ اس کے لیے تو برے آدمی کے ساتھ ہی اگر کوئی آزمائش ہو، کینسر ہے یا فالج ہو گیا خدا نخواستہ، یا دل کا اٹیک ہو گیا، تو یہ اس کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے ہے۔ قرآن اس پہ صاف گواہ ہے سورہ سجدہ کی آیت نمبر 21 میں۔ مسند امام احمد بن حنبل میں ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ سب سے زیادہ سخت آزمائش میں کون ہوتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انبیاء، اور اس کے بعد جو صالحین ہیں اور جو ان سے مشابہت اختیار کرے۔ اس حدیث کے آخر میں ارشاد فرمایا کہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ چلتا پھرتا آدمی، اس کے جسم پر ایک گناہ بھی نہیں ہوتا، سارے جھڑ جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی یہ حدیث مبارک ہے۔ لہٰذا برے آدمی پر بھی اگر کوئی تکلیف ہے تو اس کے گناہوں کے جھڑنے کی علامت ہے۔ تیسری چیز جو مکافات عمل میں آ رہا ہے نا کہ جی وہ فلاں عورت نے جو فلاں عورت کی بیٹی کے ساتھ اس کی ساس ظلم کر رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس بیٹی کی ماں نے جو ہے اپنی ساس کے ساتھ ظلم کیا ہوگا، اس کی نافرمانی کی ہوگی، آج اس کی بیٹی کے ساتھ بھی ایسا ہے، یا اپنی بہو کے ساتھ اس نے ظلم کیا ہوگا اپنی بہو پر، اس لیے اس کی بیٹی پر بھی ہو رہا ہے۔ دیکھیں ایک آدمی کا جو ہے نا عمل یا گناہ یا برا عمل، اس کی سزا کسی دوسرے کو ملے یہ نہیں ہے۔ قرآن پاک اس کی نفی کرتا ہے، اور ارشاد فرمایا نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کہ انسان کے لیے وہی ہوگا جس کی اس نے کوشش کی، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ تو ایسا نہیں ہے کہ بھئی ایک آدمی نے برا عمل کیا اور اس کے بھائی کو سزا مل جائے، ایک عورت نے اپنے بہو کے ساتھ برائی کی، ظلم کیا اور اس کی بیٹی کو سزا مل جائے، یہ مکافات عمل نہیں ہے۔ اسی طرح عامر لیاقت کو جو سزا ملی ہے وہ بھی مکافات عمل نہیں ہے۔ یعنی مکافات عمل میں جو تین چیزیں بیان کی ہیں کہ نیکی کا ثواب دنیا اور آخرت میں، یہ بھی ٹھیک ہے، برائی کا وبال دنیا اور آخرت میں، یہ بھی ٹھیک ہے، قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ لیکن ایسا ہو جائے کہ میں نے نعوذ باللہ کوئی ظلم کیا کسی پر اور میرے بیٹے پر ظلم ہو جائے، یہ نہیں ہے، اور نظر ہمیں بھی آتا ہے، سب کو آتا ہے، نہیں ہے، اس کا کوئی ثبوت ہے ہی نہیں۔ اسی طرح عامر لیاقت کو جنید جمشید علیہ الرحمہ کی بد دعا لگی ہو، اس کا ثبوت نہیں ہے ہمارے پاس۔ عامر لیاقت کا یہ جو حال ہے وہ اس کے اپنے ساتھ ہے۔ دیکھیں اپنی بیوی عزت ہوتی ہے اور اس کے ساتھ پتہ نہیں کیسی کیسی ویڈیوز شیئر کی گئی ہوں گی، ہمیں تو عجیب عجیب واقعات اس کے سننے کو آئے ہیں۔ اور آگے فرمایا قرآن عزیز میں وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، ایک آدمی کا بوجھ دوسرا آدمی نہیں اٹھائے گا۔ آخرت میں ایک آدمی مثال باپ نمازی تھا اور بیٹا بے نمازی تھا، تو ایسا نہیں ہے کہ بیٹے کا گناہ باپ کے سر ڈال دیا جائیں اور باپ کی نیکیاں بیٹے کو دے دی جائیں۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ سب سے مفلس آدمی وہ ہے جو اس دنیا میں کسی کو گالی دے، عامر لیاقت نے دی ہے، آخرت میں اس کو وبال ملے گا، اور اسی طرح جس نے دی ہے دنیا میں ان کو وبال ملے گا، ان کو گناہ ملے گا۔ تو یہ اصل حقیقت ہے مکافات عمل کی۔ مکافات عمل نہیں ہے جس کو سمجھا جاتا ہے۔ اس پہ تو میں نے یہ بھی سنا ہے کہ اس پہ تو ڈرامے بنتے ہیں، اور کسی نے کسی کے ساتھ بدتمیزی کی تو بعد میں اس کے ساتھ ہوئی، کسی نے کسی کی چوری کی تو بعد میں اس کی ہو گئی۔ اس کو مکافات عمل بنا کے، یہ کیونکہ نظر ایسے آ رہا ہے، انہوں نے ڈرامے بھی بنا دیے ہیں۔ بھائی جان جس چیز کا نام ہی ڈرامہ ہے تو اس کی حقیقت کیا ہوگی؟ تو یہ ساری غلط باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ
ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی اور یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔